الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور والصلاة والسلام على سيد الرسل وإمام الأنبياء الذي أرسل إلينا كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. عن أم حرام رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا رواه البخاري. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام و قابل صد احترام بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ جمعے پر ہم نے پیغمبر مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے عظیم سفر کا ایک حصہ سماعت فرمایا. اب درمیان میں چونکہ 22 رجب کے اعتبار سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل و مناقب پر بات ہوگی اور معراج کا بقیہ حصہ انشاءاللہ اگلے جمعے پر بیان کیا جائے گا. میرے بھائیوں، پیغمبر علیہ السلام کو جس طرح اللہ رب العالمین نے عظیم الشان مقام نصیب فرمایا، آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ کے ہر پہلو کو رب العالمین نے
بے نظیر و بے مثال بنایا، لازوال بنایا۔ پوری دنیا میں، پوری مخلوق میں اس طرح کی عظیم الشان حیثیت اللہ رب العالمین نے کسی کو نصیب نہیں فرمائی۔ پیغمبر علیہ السلام کے جسم اطہر، اعضائے طیبہ، شان و مقام، اسماء مبارکہ، ہر چیز کا شان رب العالمین نے تقریباً قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ اسی طرح پیغمبر علیہ السلام پر کلمہ پڑھنے والے، پیغمبر علیہ السلام کے حکم پر اللہ کے دین کے لیے اپنی جانوں کو نشاور کرنے والے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھی بہت بڑے شان سے نوازا۔ پھر ابو بکر ہو رضی اللہ تعالی عنہ، عمر ہو رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہو، یا حیدر کرار، علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ہو، عشرہ مبشرہ ہوں یا بدری صحابہ ہوں یا حدیبیہ کے صحابہ ہوں یا فتح مکہ پر کے موقع پر پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ آنے والے، یا حجۃ الوداع کے موقع پر آقا علیہ السلام کے ساتھ حج کا فریضہ سر انجام دینے والے تمام صحابہ جن کو رب العالمین نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اب جو ہستیاں آپ اندازہ لگاؤ جن کا مدرسہ بیت اللہ ہو، استاد رسول اللہ ہو، اور ان کا نصاب کتاب اللہ قرآن مجید ہو، امتحان لینے والے رب العالمین ہو، تو ان کا شان و مقام کتنا ہو سکتا ہے۔ ہر صحابی کی ایک اپنی فضیلت ہے، اپنا مقام ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہر گلیرا رنگ بو دیگرست، ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے، ہر پھول کا اپنا رنگ ہوتا ہے۔ اسی طرح پیغمبر کے صحابہ بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف خوبیوں سے نوازا۔ میرے بھائیوں، آج جس عظیم صحابی کا ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں، 22 رجب، آج 20 رجب ہے، 22 رجب کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے دارالحکومت دمشق میں وفات ہوتی ہے، اور اس کے فضائل و مناقب پر بات ہوگی۔ اب ایک طرف تاریخی روایات ہوں جو من گڑت ہیں، دوسری طرف یہ رب العالمین کا پاکیزہ کلام ہو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہوں۔ میں آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شان و مقام سمجھاؤں گا۔ میرے بھائیوں، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رشتہ داری، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ میں ایک بڑے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، معاویہ بن ابو سفیان بن حرب بن امیہ بن عبد مناف۔ اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، یعنی عبد مناف پر یہ دونوں عظیم ہستیاں آپس میں ان کا رشتہ اور ان کا سلسلہ ملتا ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو آقا علیہ السلام سے یہ ایک رشتہ داری، دوسری رشتہ داری معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی بہن ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، یعنی ہماری ماں ہے، امہات المومنین میں سے ہے۔ یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو دوسری نسبت حاصل ہے۔ تیسری نسبت پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ میں 13 صحابہ،
13 صحابہ ہیں جن کو رب العالمین نے یہ فضیلت بخشی کہ پیغمبر علیہ السلام پر جب وحی اترتی تھی یا آقا علیہ السلام کو دعوت کے خطوط مختلف بادشاہوں کے نام لکھوانے ہوتے تھے تو ان 13 صحابہ کی ڈیوٹی ہوتی تھی، وہ وحی بھی لکھتے تھے اور پیغمبر علیہ السلام کے خطوط کو بھی لکھتے تھے۔ ان 13 صحابہ میں چھٹے نمبر پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اب دیکھیں، ایک طرف تاریخی من گڑت باتیں ہوں، دوسری طرف اللہ کا کلام ہو۔ 30واں پارہ، تیسری سورت، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی۔ آواز تیز ہے؟ تھوڑا سا تیز ہے، تھوڑا سلو۔ باتیں توجہ سے سمجھنی ہے۔ فرمانے لگے کہ کاتب وحی ہیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب وحی کی جو کتابت کرنے والے وہ 13 ہیں۔ فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرہ کرام بررہ۔ توجہ سے سنیں گے، جن اوراق پر قرآن مجید لکھا ہوا ہے فی صحف مکرمہ، فرماتے ہیں وہ عزت والے ہیں، ان کا ایک مقام ہے۔ ہمارا کتنا گنہگار مسلمان کیوں نہ ہو، لیکن کسی گلی سے گزرتے وقت، کہیں سے گزرتے وقت اگر اس کی نظر ایک ایسے اوراق پر پڑے جس پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہو یا بسم اللہ لکھی ہوئی ہو یا قرآن مجید کے کچھ الفاظ مبارکہ لکھے ہوئے ہوں، آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا گنہگار کیوں نہ ہو، لیکن پہلی ترجیح کیا؟ ان اوراق کو اٹھائے گا، آنکھوں سے لگائے گا، بوسہ دے گا، سینے سے لگائے گا، کسی اونچی جگہ پر رکھے گا۔ کیوں؟ یہ تو ورق ہے، یہ تو کاغذ ہے، کاغذ کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن چونکہ جب اس کاغذ پر قرآن لکھا گیا اب یہ ہمارے سمجھ لو کہ حرز جان ہو گیا، جان سے زیادہ پیارا ہو گیا یہ اوراق جن پر قرآن لکھا ہوا ہے۔ اس طرح عام کپڑا کوئی حیثیت نہیں، لیکن جب قرآن سے کپڑا لگ جائے آپ کیا سمجھتے ہیں اس کپڑے کی کتنی شان و مقام ہو جاتی ہے۔ فرماتے ہیں فی صحف مکرمہ، جن مبارک اوراق پر قرآن لکھا گیا، جن صحیفوں میں قرآن لکھا ہوا ہے، مکرمہ وہ عزت والے ہیں، مرفوعۃ مطہرہ وہ بلند شان والے ہیں اور رفعت والے ہیں، بلندی والے ہیں، عظمت والے ہیں، مرفوعۃ مطہرہ پاکیزہ ہیں، مسلمان کو جان سے پیارا ہیں۔ پھر آگے فرما رہے ہیں بِأَيْدِي سَفَرَ كِرَامٍ بَرَرَ، قرآن سبحان اللہ، بِأَيْدِي سَفَرَ جن ہاتھوں نے اس قرآن مجید کو لکھا، جن مقدس انگلیوں نے اس قرآن کو لکھا، اس کی گارنٹی، اس کا مقام، اس کا شان رب العالمین بتلاتے ہیں۔ بِأَيْدِي سَفَرَ جن ہاتھوں نے قرآن کو لکھا وہ ہاتھ چمکدار ہیں، وہ نورانیت سے منور ہیں۔ بِأَيْدِي سَفَرَ كِرَامٍ بَرَرَ، بِأَيْدِي سَفَرَ كِرَامٍ بَرَرَ، کرام یعنی فرماتے ہیں عزت والے ہیں، برر نیکی والے ہیں۔ اب جن 13 ہستیوں کو قرآن بِأَيْدِي سَفَرَ چمکدار کہے، قرآن کرام برر کہے، رب العالمین ان کے نورانیت کی گواہی دے، رب العالمین ان کی عزت کا تذکرہ کرے، رب العالمین ان کی نیکی کا تذکرہ کرے، میرے بھائیوں ان کا شان و مقام کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس آیت نے ہمیں بتایا 13 صحابہ جن کی ضمانت رب العالمین نے دے دی، جن کی صداقت رب العالمین نے بیان کر دی، جن کے نیکی پر مہر رب العالمین نے لگا دی، اس پر شک کرنا اپنے آپ کو اسلام سے خارج کرنے کے برابر ہے۔ ایک اور جگہ 11واں پارہ دوسرا رکوع، 11واں پارہ دوسرا رکوع، قرآن مجید والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، غور سے سنیں گے۔ فرمایا پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ
تین جماعتیں ہیں یہاں اس آیت میں تذکرہ ہے۔ والسابقون الاولون، پیغمبر کے صحابہ، نیکی میں سبقت کرنے والے، دین پر اپنی جان اور اپنے مال کو نشاور کرنے میں پہل کرنے والے۔ والسابقون الاولون، پھر انہیں کتنی بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے، تپتی ہوئی ریت پہ لیٹنا پڑے، دہتے ہوئے انگاروں پر سونا پڑے، وہ سب سہتے رہے، برداشت کرتے رہے۔ والسابقون الاولون، سبقت کرنے والے، اولون، پہل کرنے والے۔ تین جماعتیں ہیں من المہاجرین، ایک مہاجرین کی جماعت ہے جنہوں نے آباء و اجداد کے شہر مکۃ المکرمہ کو اللہ کے حکم سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر خیر باد کہا، اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے گھر کو چھوڑا۔ دنیا کے لیے چھوڑنا تو نظر آتا ہے، لیکن دین کے لیے وطن کو چھوڑنا، گھر کو خیر باد کہنا، برادری سے لڑنا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ لیکن پیغمبر کے صحابہ جن کو رب العالمین نے ایسا عظیم شان و مقام نصیب فرمایا تھا، ایسی استقامت نصیب فرمائی تھی کہ ان کا یقین تھا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ تو استقامت کے پہاڑ تھے، وہ تو استقامت کے پہاڑ تھے، ڈٹ گئے، ایسے ڈٹے کہ دنیا کی کوئی طاقت انہیں اسلام سے باغی نہ کر سکی۔ پھر ہم نے دیکھا ابو سلمہ کو، دیکھو ہم نے دیکھا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین مکۃ المکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں دوسرے صحابہ، دوسری جماعت صحابہ کی والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، انصار کی جماعت، یعنی جب مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے تو کچھ بھی نہیں تھا۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، سب کچھ اپنا مکۃ المکرمہ میں چھوڑ کر آئے تھے، اپنے باغات کو، اپنی ملکیتوں کو پیغمبر علیہ السلام کے سامنے پیش کر آقا علیہ السلام کے سامنے یہ عرض کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، آقا ہمارے یہ بھائی مہاجرین جو مکۃ المکرمہ میں سب کچھ چھوڑ کر آئے ہیں، ہم اپنے باغات میں شریک کرنے کو تیار ہیں، اپنی ملکیتوں میں، اپنی جائیداد میں شریک کرنے کو تیار ہیں۔ حتیٰ کہ بعض انصار نے اتنی بڑی قربانی دی، اگر 2 بیویاں ہیں تو ایک کو طلاق دینے کو تیار تھے تاکہ مہاجر صحابی اس سے شادی کر سکے۔ یہ انصار ہیں، وہ مہاجرین تھے، یہ انصار ہیں، پیغمبر کے صحابہ ہیں۔ میرے بھائیوں کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا شان ہے، واللہ کتنی بڑی تکلیف ہو، کتنی بڑی مشقت ہو، لیکن صحابہ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، یہ پیغمبر کے صحابہ فرماتے ہیں والذین اتبعوہم باحسان، صحابہ کی تیسری جماعت، صحابہ کی تیسری جماعت وہ جو نہ مہاجرین ہیں نہ انصار ہیں، والذین اتبعوہم باحسان، قرآن مجید یعنی نہ مہاجرین میں سے ہیں نہ انصار میں سے ہیں۔ کب؟ جب سن 8 ہجری مکۃ المکرمہ فتح ہو گیا، پیغمبر علیہ السلام نے اعلان فرما دیا لا ہجرت بعد الفتح، اب ہجرت ختم ہو چکی، مکۃ المکرمہ فتح ہو چکا۔ اب آگے غور سے سننا، فرمانے لگے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا عظیم سلسلہ جو آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک، پھر فرماتے ہیں یہ نبوت کا سلسلہ میرے اوپر یعنی امام الانبیاء کے لقب سے آقا علیہ السلام کو نواز کر خاتم النبیین والی عظیم سعادت سے نوازنے والے رب العالمین نے نبوت کا سلسلہ بند کر دیا، یعنی نبوت کا سلسلہ جس ہستی پر
ختم ہوتا ہے وہ ہستی خاتم النبیین تاجدار ختم نبوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی طرح غور سے سننا، ہجرت جس صحابی پر ہجرت کی ابتدا ہوتی ہے وہ ابو سلمہ ہے، اور جس صحابی پر ہجرت ختم ہوتی ہے وہ پیغمبر علیہ السلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں میں آخری نبی ہوں، چچا جان آپ آخری مہاجر صحابی ہیں، یہ مقام ہے میرے بھائیوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف اٹھا کر دیکھو، جس ساتھی کو، جس مکۃ المکرمہ کے سردار کو پناہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں اس کا نام ابو سفیان ہے، اس کا نام ابو سفیان ہے۔ اسی ابو سفیان کے بیٹے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 ہجری میں مسلمان ہو چکے تھے، لیکن اسلام کا اظہار جب سن 8 ہجری میں مکۃ المکرمہ فتح ہوا تو اسلام کا اظہار کرنے والے حضرت معاویہ ہیں۔ اب میں نے عرض کیا مہاجرین ہوں، انصار ہوں، والذی نتبعوہم بإحسان، اور وہ صحابہ جو سن 8 ہجری کے بعد مسلمان ہوئے، تینوں صحابہ کی جماعت کے لیے قرآن نے اعلان کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی۔ جب اللہ نے رضا کا پروانہ دے دیا اب کسی کو حق نہیں کہ من گھڑت روایات کے تحت نعوذ باللہ ان صحابہ پر تبصرہ کرے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ کا کلام وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، قرآن مجید فرماتے ہیں اعد اللہ لہم جنات، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں۔ میرے بھائیوں ہم جنت کو مانگتے ہیں، جنت پیغمبر کے صحابہ کو مانگتی ہے۔ ہم جنت کے منتظر ہیں، جنت پیغمبر کے صحابہ کے لیے منتظر ہے۔ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم، جس کو اللہ رضا کا پروانہ دے، جس سے اللہ رب العالمین راضی ہو جائے، واللہ اس کا مقام کتنا ہو سکتا ہے، اس کا شان کتنا ہو سکتا ہے۔ اعد لہم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم، رب العالمین جسے کامیابی کا پروانہ دے، رضا کا سرٹیفکیٹ دے، یہ مقام پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کو حاصل ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت بخاری شریف کی کتاب المغازی کے اندر ہے، ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے ایک مرتبہ میں نے دیکھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیلولہ فرما رہے تھے۔ قیلولہ دن میں کھانے کے بعد جو تھوڑی دیر آرام کیا جاتا ہے اسے قیلولہ کہتے ہیں۔ قیلولہ سنت ہے۔ فرماتے ہیں جو قیلولہ کرے گا وہ کبھی بوڑھا نہیں ہوگا، یعنی کمزور نہیں ہوگا، اور قیلولہ کرنے والا تہجد کے وقت آسانی سے اس کی آنکھ کھلے گی۔ بہرحال قیلولہ ایک الگ موضوع ہو جائے گا۔ پیغمبر علیہ السلام جب قیلولے سے بیدار ہوئے تو مسکرا رہے تھے، سبحان اللہ۔ صحابہ صحابیات موجود تھی، فرمانے لگی فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، آپ مسکرا رہے ہیں۔ اضحک اللہ سنک، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے۔ کون سی وجہ ہے جو ابھی آپ کی آنکھ نیند سے کھلی ہے، آپ مسکرا رہے ہیں؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا ہے میرے امت میں سے ایک جماعت آئے گی جو ماشاءاللہ سمندر پر کشتیوں میں سوار ہو کر میرے دین کو لے کر سمندر پر ایسے چلے گی جیسے بادشاہ تخت پر بیٹھتے ہیں۔ تو حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، آقا علیہ السلام پھر آگے فرما رہے تھے اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، جنہوں نے سمندر کے ذریعے جہاد کیا،
پہلے لوگ وہ جنتی ہیں، قد اوجبو انہوں نے اپنے لیے جنت واجب کر دی۔ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میری عمر 9 سال تھی، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ لی ان یجعلنی منہم، آقا میرے لیے دعا کیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس مقدس جماعت میں شامل فرمائے۔ پیغمبر علیہ السلام نے دعا کی ہے، فرمایا انت منہم، انشاءاللہ آپ ان میں سے ہوں گی۔ پھر یہی ہوا، حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کرتی ہے، مدینہ طیبہ آتی ہے، پھر حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہوتی ہے۔ وہ زمانہ آیا جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کشتیاں بنا کر قسطنطنیہ کے جہاد کا اعلان کیا۔ ام حرام کے کانوں پر جب یہ اعلان پہنچا ہے، سبحان اللہ، اپنے شوہر سے یہ کہا میں نے شادی آپ سے اسی شرط پر کی تھی، اب چلیں گے۔ یہ میاں بیوی اس جہاد میں شریک ہوتے ہیں اور اس جہاد کے اندر ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ جام شہادت نوش فرماتی ہے۔ فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، میں نے آپ کو آیتیں بتائی، اب حدیث عرض کر دی کہ جس عظیم ہستی کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے جنتی ہونا ثابت ہو جائے، کسی کو حق نہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تبصرہ کرے۔ یہ مقام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ آقا علیہ السلام کے مبارک ہاتھ اٹھے ہیں، فرمانے لگے اللہم اجعل ہادیم مہدیہ، اللہم اجعل ہادیم مہدیہ واہد بہ، مولا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہادی بنا، یعنی ہدایت دکھلانے والا، ہدایت بتلانے والا، ہدایت کی دعوت دینے والا، مولا مہدی بنا، واہد بہ، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے میرے اس اسلام کو ترقی نصیب فرما۔ واللہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں رب العالمین نے اسلام کو کتنی ترقی دی مشہور ہے۔ پیغمبر مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ، بنو قینقا، بنو نذیر کو مدینہ طیبہ سے نکالا، خیبر میں آباد ہوئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خیبر سے نکالا، شام تک محدود کیا، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے شام سے نکال کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدائیں شام، قبرص، تکریت، روڈرس، مکران تک اسلامی سرحدات کو بڑھانے والے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ مقام اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی کو نصیب فرمایا۔ یہ پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ رشتہ تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ عرب سے عجم تک اسلام پہنچا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی سے ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اسلام کو، اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ترقی ان ہستیوں کے ذریعے دلوائی۔ لیکن عجم سے قسطنطنیہ تک اور اس طرح یورپ تک اسلام کو پہنچانے والے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کشتیاں تیار کی ہیں، حفاظ قرآن کی ڈیوٹی لگائی ہے، آپ قرآن پڑھتے جانا، پوری دنیا میں یہ اللہ کے کلام کو عام کرنا، تمہارے گھر والوں کی پوری ذمہ داری بیت المال پر ہے۔ یہ مقام معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ ہم 26واں پارہ سورہ فتح کھولتے ہیں، قرآن مجید محمد الرسول اللہ، پیغمبر علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں۔ محمد الرسول اللہ، پیغمبر علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، اور وہ نفوس قدسیہ، وہ مقدس جماعت جنہیں دنیا صحابہ کے نام سے یاد کرتی ہے، پھر مہاجرین ہوں، انصار ہوں، فتح مکہ کے بعد ہونے والے مسلمان ہوں، فرماتے ہیں والذین معہ، وہ صحابہ جو پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ ہوں،
کہاں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مکۃ المکرمہ میں 13 سالہ زندگی، مدینہ طیبہ میں بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، خیبر ہو، حنین ہو، مکۃ المکرمہ کی فتح ہو، خیبر ہو، وحی کے لکھنے میں والذین معہ، وہ صحابہ جو پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ تھے، اشداء علی الکفار، جو کفار کے لیے سیسہ پلائی ہوئی دیوار تھے، کفار کے لیے بہت زیادہ سخت تھے، لیکن رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے، تعلق رکھنے والے۔ اب جن کی محبت کی گارنٹی قرآن دے، واللہ تاریخی روایات سے ہم نعوذ باللہ کبھی بھی ان کے درمیان عداوت اور نفرت ثابت کر کے اپنے اسلام کو خراب کریں گے۔ قرآن نے گواہی دے دی، رحماء بینہم، پیغمبر کے صحابہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں۔ یہی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سن 7 ہجری میں پیغمبر علیہ السلام جب عمرۃ القضاء ادا کرنے آئے تھے، ایک قول یہ کہ 8 ہجری میں حنین سے جب پیغمبر علیہ السلام رات کو احرام باندھ کر عمرہ کرنے آئے تھے، آقا علیہ السلام نے 2 روایتیں عمرۃ القضاء کے موقع پر یا عمرہ جو 8 ہجری میں حنین سے ادا کیا، آقا علیہ السلام نے طواف کیا ہے اور اس کے بعد 2 رکعت مقام ابراہیم پر پڑھی ہیں، صفا اور مروے کے درمیان سعی کی ہے، اور مروے پر جب آخر ہوئی، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے کہ کینچی لاؤ میری حجامت کرو، اور پیغمبر علیہ السلام کے مبارک بال معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بطور تبرک کے رکھے تھے، کرتا اتار کر پیغمبر علیہ السلام نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا، ناخن دیے تھے۔ جب دمشق میں 22 رجب کو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے ہیں، وصیت کی ہے کہ وہ کرتا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا کیا تھا وہ میرے کفن میں شامل کیا جائے، اور پیغمبر علیہ السلام کے مبارک بال اور پیغمبر علیہ السلام کے مبارک ناخن میرے آنکھوں پر رکھے جائیں، اور اس طرح مجھے قبر میں اتارا جائے۔ یہ مقام ہے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، رحماء بینہم۔ میں نے عرض کیا قرآن نے ہمیں یہ بتایا پیغمبر کے صحابہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے تھے۔ میرے بھائیوں اب غور سے سنیں گے، میں نے پہلے بھی عرض کیا عبد مناف کے 2 صاحبزادے ہیں، ایک صاحبزادے کا نام امیہ ہے، اس کے صاحبزادے کا نام حرب ہے، اس کے صاحبزادے کا نام صخر ہے، جسے دنیا ابو سفیان کے نام سے جانتی ہے، جس کے صاحبزادے کا نام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اسی طرح عبد مناف کے دوسرے صاحبزادے کا نام ہاشم ہے، اس کے صاحبزادے کا نام عبد المطلب ہے، اس کے صاحبزادے کا نام حضرت عبداللہ ہے، اور حضرت عبداللہ کے لخت جگر کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رحماء بینہم، پیغمبر کے صحابہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رشتہ داری پیغمبر علیہ السلام سے غور سے سنیں گے۔ آقا علیہ السلام کی 2 پھوپھیاں، ایک سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آقا علیہ السلام کی پھوپھی ہے، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہے، اس کا رشتہ بنو امیہ کے ساتھ تھا۔ اس طرح پیغمبر علیہ السلام کی دوسری پھوپھی بیضہ نام تھا، حضرت عبداللہ کی سکی بہن تھی، فرماتے ہیں اس کا رشتہ بنو امیہ کے ساتھ تھا۔ اسی طرح پیغمبر علیہ السلام کی 4 صاحبزادیاں ہیں، ان میں سے خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، فاطمہ رضی اللہ عنہا جنت کے عورتوں کی سردار ہے، خاتون جنت ہے۔ اس کا نکاح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
باقی 3 صاحبزادیاں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا رشتہ حضرت ابو العاص سے جب بنو امیہ سے ہے، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کا نکاح یکے بعد دیگرے، یعنی پہلے سیدہ ام کلثوم کا نکاح، سیدہ رقیہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو بنو امیہ سے ہیں، سیدہ رقیہ جب فوت ہو جاتی ہے، ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو بنو امیہ سے ہیں۔ اس طرح پیغمبر علیہ السلام کی ازواج مطہرات پر نظر ڈالیں، سیدہ میمونہ بنت حارث جب حاجی حضرات مکہ المکرمہ جاتے ہیں، پرانے راستے سے صرف ایک مقام آتا ہے، یہ صرف وہ جگہ ہے جہاں پر پیغمبر علیہ السلام نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا تھا، یہی وہ جگہ ہے جہاں سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا فوت ہوئی ہے، آج وہیں پر مدفون ہے۔ اس کا تعلق بنو امیہ کے ساتھ تھا۔ پیغمبر علیہ السلام کی دوسری زوجہ محترمہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہے، اس کا تعلق بنو امیہ کے ساتھ تھا۔ اور آگے بات سنیں، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ، حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی نانی، علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ساس خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا تعلق بنو امیہ کے ساتھ تھا۔ تو صحابہ جو پیغمبر علیہ السلام کے ہیں، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، سارے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کی اقتداء کرو گے اللہ تعالی ہدایت دیں گے۔ وما توفیق